अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं और मेरी किताबें इसके 5वें एपिसोड के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान और आज मैं फिर आपके लिए एक नायाब किताब लाया हूं। ये किताब सादिकुल तवारीख़ के नाम से तारीख़ की किताबों में जानी गई और जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये रियासत बहावलपुर की जो तवारीख़ हैं उनके इब्तदाई तारीख़ों में ये आती है। दौलत अब्बासिया और तारीख़ मुराद के बाद सादिकुल तवारीख़ ही सबसे मोतबर हवाला जाती है और यही सोर्स है, मेन सोर्स है बहावलपुर की तारीख़ को जानने का। ये किताब लिखी गई 1899 में, 1899 में ये किताब लिखी गई और इस किताब के लिखने वाले दो साहबान थे। सादिक एजर्टन कॉलेज बहावलपुर के दो असातिज़ा, एक का नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद अशरफ साहब और वो थे बीए, उनकी एजुकेशन थी गुरगानी देलवी के नाम से भी जाने जाते थे और ये तारीख़ और अंग्रेज़ी लिटरेचर के प्रोफेसर थे। इनके साथ जो को ऑथर थे वो थे मौलवी मोहम्मद दीन साहब। मौलवी मोहम्मद दीन भी बीए उनकी क्वालिफ़िकेशन थी, लेकिन वो प्रोफेसर थे अंग्रेज़ी ज़ुबान के और फ़लसफ़ा के। तो इन दोनों साहबान ने, ये जो नवाब थे सादिक मोहम्मद ख़ान राबे यानी चौथे नवाब, उनकी फरमाइश पर ये किताब लिखी गई और इसमें जो हालात हैं वो 1727 ईस्वी से लेकर 1866 ईस्वी तक के रियासत के वाक़यात पर मबनी हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जो बहावलपुर रियासत के नवाबैन थे वो जाने जाते थे या नवाब बहावल ख़ान या नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान। तो हुआ ये कि जो पहले नवाब थे रियासत के वो थे जिन्होंने 1827 और 1828 में इसका क़याम जब अमल में आया तो उन्होंने इस नाम से वो तख्त पर बैठे रियासत के। तो हुआ ये करता था कि एक सादिक मोहम्मद ख़ान के बाद जो दूसरा नवाब तख्त पे बैठते थे तो वो अपना लक़ब बहावल ख़ान इख्तियार करते थे। इसमें कुछ और भी लोग साहबान आए, मसलन मुबारक ख़ान भी आए, दूसरे लोग भी आए, लेकिन बाद में ये हुआ कि सादिक मोहम्मद ख़ान के बाद बहावल ख़ान और बहावल ख़ान के बाद सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल, सानी, सालिस, राबे और ख़ामिस तक यानी पाँचवें तक ये आए। हुआ ये कि इसमें जो अहम बातें हैं वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, छोटे छोटे 2-3 वाक़यात। पहली तो ये कि रियासत बहावलपुर का क़याम कैसे अमल में आया। ये जो सादिक मोहम्मद ख़ान थे ये शिकारपुर से, वहाँ से जब उनके लिए वहाँ रहना मुश्किल हो गया तो यहाँ आए और डेरा गाजी खां में एक जगह है बेट देली, वो उसके मकाम पे ठहरे और फिर इन्होंने उस वक्त के जो मुल्तान के गवर्नर थे हयातुल्लाह खान, उनके पास गए और उनसे ये गुजारिश की कि उन्हें चौधरी, एक जगह है चौधरी जो आज का मौजूदा लियाकतपुर है, ज़िला रहीमर खां में, तो वहाँ उन्हें रहने की इजाज़त दी जाए और वो जागीर अता की जाए ताकि वो अपने रहन सहन का बंदोबस्त कर सकें। तो नवाब हयातुल्लाह खान जो गवर्नर थे मुल्तान के, उन्होंने देखा कि ये शुरफा में से लोग हैं और ये सिंध से आए हैं, शिकारपुर से आए हैं, दरमांदा होकर आए हैं, तो उन्होंने ये जो चौधरी की जागीर थी इन्हें अता की और उन्होंने यहाँ पर पहला जो अपना दारुल खिलाफा था इलाहाबाद, जो अब भी ये कस्बा कायम है, ये रियासत बहावलपुर की बुनियाद बना। तो ये नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान, जिन्हें हम अव्वल भी कह सकते हैं, ये उनके दौर में ये पेश आया सिलसिला और इस तरह रियासत का निज़ाम चल निकला। तो हम देखते हैं कि इस किताब में कुल 9 जो नवाब बहावलपुर गुज़रे उनका ज़िक्र पाया जाता है और इस किताब में जो 1899 में लिखी गई ये हैं नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अव्वल, जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया। उनके बाद नवाब बहावल ख़ान अव्वल वो आए। बहावल ख़ान अव्वल के बाद नवाब मोहम्मद मुबारक ख़ान
پھر محمد بہاول خان، پھر نواب صادق محمد خان، اور پھر نواب محمد بہاول خان ثالث۔ ان کے بعد پھر ایک صاحب آئے جنہوں نے سعادت یار خان، اور انہوں نے بھی لقب اختیار کیا صادق محمد خان، یہ بھی ثالث کے طور پر یعنی تیسرے آئے۔ ان کے بعد نواب حاجی خان عرف نواب فتح خان یہ آئے۔ انہوں نے نہ تو نواب بہاول خان کا لقب اختیار کیا اور نہ ہی صادق محمد خان کا لقب اختیار کیا۔ ان کے بعد نواب رحیم یار خان آئے جنہوں نے نواب بہاول خان کا لقب اختیار کیا۔ ہم بات کرتے ہیں یہاں پر ایک جو نواب گزرے سعادت یار خان، جنہوں نے صادق محمد خان لقب اختیار کیا اور صادق محمد خان ثالث کے نام سے جانے گئے۔ ان کی جو وفات ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ ہوا یہ کہ اس تاریخ صادق التواریخ کے مطابق 13 ستمبر 1858 کو نواب صاحب باغ کی سیر کو گئے۔ اتفاقاً ایک سکہ یعنی ماشکی باغ میں سویا ہوا تھا۔ آدمیوں کی آواز سن کر وہ چونکا اٹھا اور دیکھا کہ حرم محترم نواب صاحب باغ میں تشریف رکھتے ہیں۔ ڈر کے مارے وہ بھاگا اور دیوار پھاند کر جانے کی کوشش کی، مگر شامت اعمال سے نواب صاحب نے اسے دیکھ لیا اور حکم دیا کہ اسے پیٹو۔ اثنائے زودوکوب میں اس کی جان نکل گئی۔ اس حادثے کے بعد نواب صاحب کے دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ سوتے جاگتے وہ چونک پڑتے اور کہتے کہ ماشکی آتا ہے، ماشکی آتا ہے۔ اس خیال نے رفتہ رفتہ ایسا زور پکڑا کہ مرض طاری ہوا اور 13 اکتوبر 1858 کو ان کی روح نے قفس عنصری سے پرواز کیا۔ ان کے بعد جو نواب آئے وہ تھے نواب بہاول خان رابع۔ ان کی وفات بھی بڑے پراسرار حالات میں ہوئی۔ کچھ نے کہا کہ انہیں زہر دیا گیا، سون حلوے میں کھلایا گیا، اور کچھ نے کہا کہ ان کی جو وفات تھی وہ کسی جادو اور ٹونے کا نتیجہ تھی۔ لیکن جو بھی ہوا، نواب صاحب کی عمر صرف 29 برس تھی اور وہ 25 مارچ 1866 کی رات تک بالکل حشاش پشاش اور ٹھیک ٹھاک تھے۔ اور آدھی رات کے بعد جب کہ اس دوران ان کی مصاحبین سے مختلف موضوعات پر اور مختلف مضامین پر گفتگو بھی ہوتی رہی، اور جب وہ تھک گئے اور مصاحبین کو رخصت کیا تو پھر وہ حرم سرا میں تشریف لے گئے۔ حرم سرا میں گئے تھے اور ابھی تھوڑی رات باقی تھی کہ اندر سے نوحہ گریہ کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور معلوم ہوا کہ نواب صاحب نے انتقال فرمایا۔ یہ بڑے پراسرار حالات تھے۔ اس کے بعد پھر ریاست کے لیے ایک عجیب و غریب دور گزرا کہ جس میں بعد میں نواب جو بہاول خان خامس تھے وہ آئے، اور انہوں نے آ کر بہاولپور کی جو ترقی تھی اور اس کے لیے بہت کام کیا۔ اور اس کے بعد نواب صادق محمد خان خامس آئے جن کے دور میں ریاست بہاولپور کا پاکستان سے الحاق ہوا، اور انہوں نے پاکستان کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا ریاست بہاولپور کی طرف سے، ایک خوشحال ریاست کی طرف سے انہوں نے کیا، اور ان کے خدمات یاد رکھے جانے والی ہیں۔ تو آج ہم نے یہ صادق التواریخ کے حوالے سے کچھ جانا۔ یہ کتاب مجھے ملی کیسے، اور اس کا جو ہم نے دوبارہ اس کی طباعت نو کا اہتمام کیا وہ کیسے کیا، یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے۔ افضل مسعود صاحب ہوا کرتے تھے ایڈوکیٹ احمد پور شرقیہ میں، بڑے کتاب دوست تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میں پرانی کتابوں کو دوبارہ ان کی اشاعت کر رہا ہوں، اور خاص طور پر حج صادق کا بھی جب ذکر آیا، تو انہوں نے یہ کتاب نایاب تھی اور کہیں دستیاب نہیں ہو رہی تھی، تو ان کے پاس اس کی ایک فوٹو کاپی پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اس کی فوٹو کاپی عنایت کی، اور اس فوٹو کاپی کو لے کر میں نے دوبارہ اس کی کمپوزنگ کروائی، اور اس کے حواشی لکھے جہاں جہاں اس کی ضرورت مجھے پیش آئی۔ اور اس میں اس کتاب کا جو پروف تھا اس کو دیکھنے میں ہمارے بکھر کے دوست تھے، اور ابھی تک ماشاءاللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، خورشید حسن علوی بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اس کتاب کو دیکھا اور اس میں جہاں جہاں پروف کو انہوں نے پرکھا، اور ہم نے اس کے حواشی لکھے۔
تو اس طریقے سے یہ کتاب دوبارہ جسے کہیں یہ ملتان انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اینڈ ریسرچ کے تحت اس کے بینر کے تحت یہ کتاب آئی اور اب یہ کتاب دستیاب ہے اور یہ اب نایاب کتابوں میں نہیں رہی. تو یہ اس کتاب کا سر ورک جب دوبارہ چھپی اور اس کی پشت پر میرا لکھا ہوا اس کا فلیپ ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی کتاب. تو اس کے ساتھ ہی آج کا جو میں اور میری کتابیں کا 5واں ایپیسوڈ تھا وہ ختم ہوا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن اجازت سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچیں، اور پھر وہ بھی جو یہ علم کا سفر ہے، یہ جو کتاب دوستی کا سفر ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں تاکہ پھر ایک قافلہ بن سکے. بہت شکریہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.